السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، خاص طور پہ میمو گیٹ سکینڈل اور جو نیٹو ہیلی کاپٹرز نے پاکستان فوج کے 24 جوانوں کو شہید کیا تھا، اس کے بعد جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے، پاکستانی صورتحال پر کیا تبدیلی آنے والی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں منور حسن صاحب، جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ منور حسن صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ منور حسن صاحب، پاکستان کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو اب جمہوری نظام ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، یہ بات درست ہے؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اب امریکہ وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتا اس طریقے سے جس طرح 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے کرتا رہا ہے؟ کاش جمہوری نظام ہوتا، اس لیے کہ جمہوری نظام ہوتا تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہوتا۔ جو حکومت جمہوریت کا واویلا کرتی ہے، پہاڑا پڑتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی، اس کو جمہوری کیسے کہا جائے؟ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جو پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادوں پر، کنسنسس ریزولوشنز پر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھتی؟ کیسی حکومت ہے کہ جس کا چیف ایگزیکٹو 2 مرتبہ اے پی سی کال کر چکا ہے؟ اے پی سی نے پورے لمبے پارلیز کے بعد ایک متفقہ سفارشات مرتب کی، لیکن 1% اس کی طرف اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو آمریت کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کمزور ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کی غلطی ہے؟ اصل میں دونوں ایک ہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ کو بھی ایگزیکٹو ہی کنڈکٹ کر رہی ہے۔ آپ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، واک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن کنڈکٹ تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو ہی کرنا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کسی اور کا کھیل کھیل رہا ہو، عوام کے بجائے کسی اور کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہو، صرف اپنے مفادات کی نگرانی کر رہا ہو، اور صدر صاحب بھی یہی کام کر رہے ہو، تو کیسے آپ؟ منور صاحب، یہ آپ کو اندازہ کب ہوا کہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ امریکہ سے ڈکٹیشن بھی لیتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں یہاں پر، کاش جمہوریت ہوتی؟ تو یہ اندازہ کب ہوا آپ کو؟ فرام دا ڈے ون، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے فیصلوں کو فلاؤٹ نہ کیا ہو۔ پھر بھی آپ لوگوں نے جو ہے اے پی سی میں شرکت کی اور آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے، تمام جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں۔ بالکل، آج بھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس سو کالڈ مینڈیٹ موجود ہے انہی سے بات کی جائے گی نا۔ جو لوگ ملک کے صدر اور وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات حاصل ہیں، انہی سے بات کی جائے گی نا۔ اعتماد تو تھا آپ کو، یقین تھا، تبھی آپ گئے ہوں گے نا۔ یقین نہ ہو کہ یہ کچھ کریں گے نہیں تو پھر آپ کیوں جائیں گے وہاں؟ ضروری روز جو ہم بیان دیتے ہیں یقین کی بنیاد پر تھوڑی دیتے ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہیں، ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، ان کی چور بازاری جو ہے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، ان کے رویے اور ہتھ کنڈے جو ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ یقین تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو نیٹو نے اس وقت حرکت کی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اب تو شاید پاک فوج کو، اور ممکن ہے کہ جو سویلین حکومت ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، ان کے بیان بھی اسی طریقے کے آئے کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، وہاں سے معافی بھی نہیں آئی ہے۔ کس حد تک صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ فی الحال تو ہم نے نیٹو سپلائی بھی روک دی ہے، شمسی ایئر بیس بھی ہم نے خالی کروانے کا ان کو حکم جاری کر دیا ہے، بون کانفرنس میں بھی ہم نہیں جا رہے، تو اب کچھ عقل کے ناخن ہم نے لیے کہ نہیں لیے؟ یہ سب ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، کھانے کے دانت اور ہیں۔ جب تک زرداری اور گیلانی اور یہ لوگ موجود ہیں، ممکن نہیں ہے کہ یہ نیٹو سے ہٹ سکیں، یہ اکثر منہ انحراف کر سکیں۔ یہ وقتی طور پر کیونکہ ملک کے اندر ایک پریشر بلڈ اپ ہوا، لوگوں کے اندر ایک شور و غوغا نظر آیا، اور لوگوں نے ان کو شرم دلائی کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو عوام کا، خلق خدا کا خوف کرو، تو وقتی طور پر دکھانے کے لیے انہوں نے بون کانفرنس کو بائیکاٹ کیا ہے۔ حالانکہ بون کانفرنس کے حوالے سے آج شروع ہو رہی ہے کانفرنس، مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ جتنے فیصلے ہوں گے پاکستان اس پر عمل درآمد کرے گا، حالانکہ موجود نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ فیصلے ہونے کی تو توقع ہے بھی نہیں نا اس کانفرنس سے، اس میں تو طالبان تو ہے ہی نہیں، اصل جو میں میجر دیکھیے پارٹی ہوگی وہ تو ہے نہیں، تو ایشو ہی ایسا ہے کہ اس میں فیصلے یہ لوگ کر نہیں، یہ بے اختیار لوگ ہیں جن کا نام بون کانفرنس ہے۔ لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہوں گے پاکستان نے حمایت، اعلان تو یہی کر رہے ہیں نا، اعلان میں تو اعلان کی بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی رائے تو نہیں ظاہر کر رہا، تو ان دونوں میں فرق تو کیا کریں نا آپ۔ تو اس لیے جو لوگ فیصلے کرنے کے، یہ ابھی کانفرنس ہو چکی ہے استنبول میں، پہلے استنبول کے بعد اب بون میں ہو رہی ہے، یہ بے اختیار لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں، ان کو بڑی مار لگی ہے پچھلے 10 سال کے اندر نیٹو اور امریکہ کو۔ یہ اپنا منہ چھپانے کے لیے اور اپنی کالک ہمارے منہ پر ملنے کے لیے ہم کو بون کانفرنس میں بلانا چاہتے ہیں، لہذا اس بات کا تو پہلے سے ان کو علم ہونا چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے فیصلوں پر قائم رہیں گے، یہ اس وقت بھی ڈگمگا رہے ہیں
اور جتنے کیسز چاروں طرف سے ان کے بارے میں آتے چلے جا رہے ہیں اس میں سب کنسیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے ان سے امید نہیں ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں والا. لیاقت بلوچ صاحب جو کہ آپ کی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے تو بڑی تعریف کی تھی ان اقداموں کی کہ نیٹو سپلائی روک دی ہے. ہم نے بھی تعریف کی. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں آپ کا خیال ہے تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, اچھا اقدام ہے. پھر تو اچھی بات ہے نا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی طور پر ہے, مستقل طور پر نہیں. جی ہاں بالکل. یعنی معاملات کو سمجھ بوجھ کے حوالے سے جاننا, پرکھنا, دیکھنا, یہ ہمارا فرض ہے, بصیرت و بصارت کے نگاہوں سے پرکھنا معاملات کو. لیکن یہ کہ ان کا ذکر ہی نہ کرنا, اس پر خاموش ہو جانا, یہ رویہ تو نہیں ہوا کرتا نا. اس لیے یہ تمام اقدامات ٹھیک سمت کے اندر اٹھے ہیں, لیکن اس پر دوام, اس پر استقامت, اس پر استقلال, اس پر پوری طریقے سے جم کر, یہ ان کے اندر دم نہیں, ان تلوں کے اندر تیل نہیں, یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں. تو یہ امریکہ کے ایجنٹ کون ہے؟ زرداری صاحب کا آپ نے نام لیا, گیلانی صاحب کا نام لیا, اس میں پاک فوج کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ پاک فوج کا تو نام آپ نے لیا ہے. نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, نام تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. نام تو لے رہے ہیں نا, تو نام لینا تو گناہ نہیں ہے نا. جی بالکل گناہ نہیں ہے. اس لیے آپ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کا نام لیا, اس کا نام لیا. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جو پاکستان میں فورن پالیسی ہے, خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں, اس میں پاک فوج کا ایک اہم کردار ہے؟ دیکھیے, مذاکرات میں تو بہت سے لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن یہ طے شدہ امر ہے کہ سول حکومت کو یا سیاسی حکومت کو ایسرٹ کرنا چاہیے, کوئی ویژن ان کا ہونا چاہیے, غلامی کے دائرے سے نکل کر باہر آزادی کا سانس لینا چاہیے, اور عوام کی آزادی اور خود مختاری کو بھی تحفظ دینا چاہیے. لیکن جو لوگ آئین کی خود خلاف ورزی کرتے ہوں, سپریم کورٹ کو نہ مانتے ہوں, ان کے بارے میں لوگ خوشگمان نہیں ہو سکتے. گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سویلین قیادت اور ملٹری قیادت ایک ہی صفحے پر ہے, ہم ایک ہی پیج پر ہیں. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ اصل میں میرے اتفاق کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو رائے جاننا چاہ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیتے. تو اتفاق کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. اصل ایشو یہ ہے کہ دونوں کے رویے ایک ہونے چاہیے, دونوں کا کنڈکٹ ایک ہونا چاہیے, دونوں کا تمام معاملات کے اندر جو پالیسی وہ اگر وہ ایک ہے جو نہیں ہے. اس لیے نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں, بات تو کہنے دیا کرے کم از کم. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ہیں, اس لیے کہ ایک سے زیادہ مواقع پر, یعنی ایک ایک کر کے گنتے چلے جائیں. جی ایچ کیو پر حملہ ہوا, سیاسی حکومت کا کیا موقف تھا, فوجی حکومت کا کیا موقف تھا. مہران بیس پر جو کچھ ہوا, بہت واضح طور پر سارے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مہران بیس پر یہ حملہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر, کوئی القاعدہ, کوئی طالبان نہیں کر سکتے. یہ بھارت نے کیا ہے, امریکہ نے مل کر کیا ہے, لیکن سیاسی قیادت کو توفیق نہیں ہوئی کہ بولے. ملٹری نے کچھ سنگن تھوڑی سی بٹوین دا لائنز بات کی. تو جتنے فرملی ان کو اسٹینڈ کرنا چاہیے اور جتنے بڑے پیمانے پر ان ایکویوکلی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اگر وہ ہو تو یہ ایک پیج پر نظر آئیں گے. ابھی تو مجھے ایک پیج پر نظر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب آپ گیلانی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. میں یہ آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں, نیٹو سپلائی بند کرنا یا شمسی ایئر بیس کو خالی کروانا, اس میں فوج کا عمل دخل تو ہے, اور اگر یہ عارضی ہے تو اس کا مطلب فوج کی حمایت سے ہو رہا ہے. تو پھر ہم ہمیشہ جو سیاست دان ہے وہ سویلین حکومت کو غدار کیوں کہتے ہیں, غلام کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تو پھر آپ تمام اداروں کو بھی شامل کریں گے نا؟ تمام اداروں کو تو نہیں کریں گے, اس لیے کہ عدلیہ کو تو ہم نے بحال کرایا ہے, اور عدلیہ نے بالکل ٹھیک. فوج کے حوالے سے بات کریں. ہاں تو تمام ادارے نہ کہیں نا آپ. میں نے کریکٹ کر دیا نا, میں کہہ رہا ہوں فوج. پہلے بھی آپ نے جو بات میں نے فوج کی تھی آپ نے میرے پہ ڈال دی کہ میں لے رہا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا فوج بھی برابری کی غلامی کرتی ہے امریکہ کی؟ میرے نزدیک تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے گیلانی و کیانی کے اندر. اور جو ملٹری آپریشن ہے وہ ڈو مور کے نتیجے میں ہو رہا ہے. جو ڈرون طیارے حملے کر رہے ہیں اس پر ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر فوج بنی ہوئی ہے. جو مہران بیس پر حملہ ہوا, فوج کو جس طریقے سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل امریکہ نے کیا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, کسی اور کے بس میں نہیں ہے یہ بات, وہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے میرے نزدیک تو, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ فوج تمام دائروں کے اندر اسپوکس مین نہیں ہو سکتی. اسپوکس مین ہمیشہ سیاسی ہوگا, بہت کے حکمرانوں کی نمائندگی کرنے والا. یہی رول ہے کہ اسپوکس پرسن ہی ہے, فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں, اسپوکس پرسن جو ہے سویلین حکومت بنی. تو ایسی کمزور حکومت کو تو باقی نہیں رہنا چاہیے. اگر کسی حکومت کا بقول آپ کے یہ خیال ہے کہ وہ بہت کمزور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی, وہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں, تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب سالانہ خطاب فرماتے ہیں اسمبلی سے, پارلیمنٹ سے, اس میں انہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ تھا میرے تو کوئی اختیار ہے نہیں, سارا فوج اختیارات فوج کے ہیں.
یار کتنے ہیں, کیا کر سکتی ہے کوئی بھی سویلین حکومت ہو, زرداری صاحب کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, عمران خان صاحب آتے ہیں, کوئی بھی آتا ہے, آپ کے خیال میں کہ اتنا آسان ہوگا یہ جو ہماری تاریخ رہی ہے پچھلے 64 سال میں کہ ہم آرام سے ایک ادارے کو جو ہے اپنے جو کہ آئینی طور پہ انڈر ہونا چاہیے سویلین حکومت کے, اس کے انڈر لے آئیں؟ مسئلہ آسان اور مشکل کا نہیں ہے, مسئلہ فرض کی ادائیگی کا ہے, مسئلہ ذمہ داری کو پورا کرنے کا ہے, مسئلہ آئین کے مطابق چلنے کا ہے. محض آئین کی خلاف ورزی اس لیے کی جائے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, یہ تو کوئی سول حکومت کا رول نہ ہوا. تو قبلہ درست کرنے کی ضرورت فوج کو ہے بیسیکلی, ان کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے. آئین کے جو جتنے دائرے ہیں تمام فیصلے سیاسی حکومت, دیکھیے نا میمو گیٹ کے مسئلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں اب تک نہیں لیا گیا, صحیح معنوں میں کوئی ایکشن نہیں, اس لیے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ چلے گئے. کیوں گئے؟ اسی لیے کمیٹی تو ہے نا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جو کہ اب اس نے کیا کیا ہے اب تک؟ ابھی تو ایک یعنی میٹنگ ہوئی ہے. سارے لوگ اداریے لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر لوگ ٹاک شوز کر رہے ہیں, لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, خاموش اگر بیٹھی ہوئی ہے تو حکومت خاموش بیٹھی ہوئی. حالانکہ چیف ایگزیکٹو کو قانی صاحب سے استعفیٰ لے لیا ان لوگوں نے, یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے جو کہ شاید جس کی وہ کوئی بہت ہی مضبوط شخصیت تھے کہ ان سے استعفیٰ لینا پڑا. لیکن آپ نے دیکھا ہے نا, چاہے کیری لو کا بل ہو یا کچھ ہو, اس کے حوالے سے بھی ان کا نام جوڑا گیا, برطرف کر دینا چاہیے تھا, استعفیٰ کیوں لیا ہے؟ یعنی کیسی حکومت ہے یہ؟ اور ابھی تک ان کا کیس پلیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی سفارت دیکھیں نا, بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کے سفیر امریکہ نے چیف آف آرمی اسٹاف جو برطانیہ کے ہیں ان سے ملاقات کی. یہ تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے, یہ تو ملاقات کر ہی نہیں سکتے, سفیر کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس کا جواب دہی؟ مرتضی حسن صاحب ایک اور کنفیوژن ہے. ابھی 3-4 روز پہلے زرداری صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور جو غیر جمہوری قوتیں وہ پھر سرگرم ہو گئی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان فوج اور ایجنسیز کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں سے آپ کے خیال میں صحیح بات کیا ہے؟ کیا جمہوری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا پھر فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ اس جمہوری حکومت کے خلاف تو کسی کو سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا وجود ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تحلیل کرے, کمزور کرے, سارے جمہوری فیصلوں کو رد کرے, سپریم کورٹ کی ایسی تیسی کرے, اے پی سی کے فیصلوں کو نہ مانے, سینٹ کی قراردادوں کو نہ مانے. اس کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے بھلا؟ یعنی دشمن اس کا آسما کیوں؟ یہ خود ہی موجود ہے اپنی دشمنی کرنے کے لیے. اس لیے یہ محض واویلا ہے. اور چور بھی کہندے چور والا قصہ ہے کہ چوری شور مچاتا ہے چور کا. ورنہ زرداری صاحب تو پکڑے گئے ہیں اینٹی ڈیموکریٹک ہونے کی وجہ سے. یعنی جو ترمیم پکڑے گئے اینٹی ڈیموکریٹک ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں نا, آپ جملہ پورا کرنے دیا کریں. اچھا, میں نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں نا کہ میں کہیں اور بھی جا سکتا ہوں, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تمام معاملات کے اندر زرداری صاحب کے جو اختیارات ہونے چاہیے وہ اس سے زیادہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں. چیف ایگزیکٹو جو وزیر اعظم ہے اسے معاہدوں پہ دستخط کرنے چاہیے, اسے فورن ٹرپس کرنے چاہیے, لیکن زرداری صاحب اس میں زیادہ صدارتی نظام تو نہیں ہے نا. اس لیے اینٹی جمہوری رویے میں تو زرداری صاحب خود ہی پکڑے گئے ہیں. ان کے تمام طور طریقے, ان کے تمام کنڈکٹ اور پرائرٹیز جو ہیں وہ اینٹی کانسٹیٹیوشن بھی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے جو اختیارات ہیں اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. انہیں صرف ایک نمائشی صدر ہونا چاہیے دستور کے مطابق, وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے. نہیں, لیکن 18ویں ترمیم جیسی ترمیم آئی اور پہلے اس ملک میں کب ہوا ہے کہ ایک صدر نے اپنے اختیارات خود جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کو ٹرانسفر کیوں؟ اس حکومت میں یہ ہوا ہے تو اس کی تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ مثلاً کون سے کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ایسے. ایک ہی مثال لے لیتے ہیں 58(2)B, مطلب کہ اگر پارلیمنٹ ختم کرنے کے اختیارات صدر کے پاس تھے, وزیر اعظم کو ہٹانے کے اختیارات صدر کے پاس تھے, وہ تو ٹرانسفر کر دیے نا. تو 18ویں ترمیم ہو گئی نا, تو صدر نے کیا کیا؟ مطلب جب آئین کے اندر ترمیم ہو جائے تو وہ بھی آپ صدر پر احسان مند ہوں گے اور اس کے شکر گزار ہوں گے اور اس کو محسن انسانیت تسلیم کریں. اصل میں یہی وہ رویہ ہے. آپ کے سوالات کے اندر جو بو آ رہی ہے یہی وہ رویے ہیں کہ جو غیر جمہوری رویوں کو تقویت پہنچانے والے. اگر آپ جیسے اینکر پرسنز جو ہیں وہ غیر جمہوری رویوں کی تقویت کے لیے سارے سوالات کریں تو ظاہر ہے کہ پھر تو سلام بھی کرنا چاہیے. آپ جیسی بڑی پارٹیز اگر مشرف کی حمایت کریں اور بعد میں اس پہ معافی مانگیں تو اس میں ہم اینکر پرسن کا قصور ہے؟ اگر جو ہیں جماعتیں امریکہ کو ایک زمانے سپورٹ کریں, مجاہدین کو سپورٹ کریں امریکہ, تو اس میں بھی ہم اینکر پرسن کا قصور ہے. مطلب اگر یو ٹرن لیتے ہیں آپ لوگ لیتے ہیں تو اس میں الزام اینکرز پہ کیوں لگتا ہے؟ جو قصور بتا دیا ہے نا میں نے, اسی پر اگر بات کریں تو ٹھیک ہے کہ آپ کے جتنے سوالات ہیں اس میں تمام میں یہ بو آ رہی ہے کہ آپ زرداری صاحب کو بہت جمہوری آدمی مانتے ہیں. میں نہیں مانتا. اگر آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں اور اگر آپ انہیں جمہوری مانتے ہیں تو آپ ادھر آ کر بیٹھ جائیں, میں ادھر آ کر بیٹھ جائیں. میں آپ کی حمایت میں سوال کرنا شروع کر دوں پھر؟
نہیں، آپ جمہوریت کی حمایت پہ سوال کریں، جمہوریت کی مخالفت میں زرداری صاحب کی حمایت نہ کریں. اب ویسے کرنا چاہیں تو کریں جیسے کر رہے نہیں دینا چاہ رہے نا آپ، کریڈٹ جو ہے زرداری صاحب کو نہیں دینا چاہ رہے، پیپلز پارٹی کو تو دینا چاہیں گے نا، وہ کو چیئرمین تو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے. یعنی کون سا کریڈٹ؟ یہ 18ویں ترمیم جو پاس کروائی حکومت نے. نہیں، پوری پارلیمنٹ کو کریڈٹ دیں گے ہم. آپ کا خیال ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سارا کریڈٹ پارلیمنٹ کے بھی بجائے زرداری صاحب کو دینا چاہتے ہیں. تو اس پہ تو ہینڈز آف، یعنی آپ کے پھر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ ہی کے پاس موجود ہوں گے. کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے منور حسن صاحب؟ یہ جو نیٹو کا واقعہ ہوا ہے، میمو گیٹ کا واقعہ ہوا ہے، نواز شریف صاحب خود اس میں جو ہے انوالو ہو گئے میمو گیٹ کے ایشو میں، ان کا سپریم کورٹ جانا، درخواست دینا، یہ بھی ایک سگنل ہے کہ شاید کوئی بڑی خبر ہے اور وہ خود اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی اس ایشو کی وجہ سے؟ دیکھیے، تبدیلی تو آ چکی ہے، لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. یعنی اس کو تسلیم کرنے سے ہی تبدیلی کے حوالے سے جو مزید تبدیلیاں آنی چاہیے، جو صحیح معنوں کے اندر جو پرائرٹیز بدلنی، ترجیحات بدلنی چاہیے، وہ نہیں آ رہی ہیں. یعنی میمو گیٹ کے مسئلے کو جتنے دن گزر گئے ہیں اتنے دن گزرنے نہیں چاہیے تھے. پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لے لینا چاہیے تھا. اب تک لوگوں کو جو قیاس آرائی ہے اس سے نکل کر یقین کی طرف کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. نہ منصور اعجاز کے بارے میں کوئی بات طے ہو سکی، نہ حسین حقانی کے بارے میں کہ انہوں نے یہ اقدام اپنے طور پر کیا ہے. اپنے طور پر کیا ہے تو ان کا کیا فائدہ تھا؟ 2 پیسے کا بھی فائدہ نہیں. اگر صدر کے کہنے سے کیا ہے تو پھر یہ آرٹیکل 6 تک بات پہنچتی ہے بغاوت کے حوالے سے. تو یہ تبدیلی جو عملاً کارڈز کے اوپر موجود تھی اس کو پراپرلی نگیٹ کیا گیا. جمہوری طریقہ تو یہ ہے نا، کیونکہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اینکر پرسن میں جو ہوں وہ جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو یہ جمہوری طریقہ تو تحقیقات پہلے ہونی چاہیے. کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے، کیس جو ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے. آپ پہلے ہی مجرم ٹھہرا چکے ہیں حسین حقانی صاحب کو، منصور اعجاز صاحب کو، پتہ نہیں کس کس کو. یعنی مجھ پر تو یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کہ میں تحقیقات کا انتظار کروں. میں تو جمہوری نظام میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے تحقیقات ہو، اگر کوئی مجرم ہے تو آپ مجرم کے، ورنہ وہ مجرم کہاں سے ہو گیا. ہاں، نہیں، مجرم کو تحفظ اور پناہ دینے والے یہی آرگومنٹ اختیار کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہی ریشنل بلڈ اپ کرتے ہیں. مجرم ہیں؟ وہ تو منصور اعجاز کے جتنے انٹرویوز ہیں اس پہ وہ مجرم ہیں. منصور اعجاز صاحب کی بات پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے؟ منصور اعجاز صاحب کل منور حسن صاحب پہ کوئی الزام لگا دیں تو ہم مان لیں گے کیا وہ بات؟ نہیں، آپ تو خیر مان ہی لیں گے. میں نہیں مانوں گا، میں کہوں گا تحقیقات کرائیں. لیکن میں تو دیکھیے نا، تحقیقات کی بنیاد، تحقیقات کا نام لے کر کسی ایشو کو بیک برنر پر رکھ دیا جائے، ذہنوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی جائے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا نام کا حوالہ دیا جائے، اس کو تحقیقات نہیں کہتے. اس کو سیاست کے دائرے کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہا کرتے ہیں. لیکن جو کیس سپریم کورٹ میں اب چلا گیا ہے، سپریم کورٹ پہ تو وہ بھی اسی لیے گیا ہے، وہ بھی اسی لیے گیا ہے اور اسی پلی پر گیا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں کیونکہ اس مسئلے کو زیر بحث نہیں لائے اور چونکہ تمام ایشوز کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ورنہ صحیح فورم تو ایکچولی سب کی نگاہ کے اندر پارلیمنٹ ہی تھا. نہیں تو کم سے کم سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے جوڈیشری کی بحالی کے لیے، تو وہاں کے فیصلے کا تو انتظار کریں کہ کون مجرم ہے کون ملزم ہے. انتظار کس بات کے لیے کریں؟ یعنی بولنا چھوڑ دیں؟ آپ کو انٹرویو نہ دیا کریں؟ نہیں، آپ انٹرویو دیں لیکن آپ مجرم تو نہ ٹھہرائیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، ہم تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بتائیں گے لوگوں کو. ٹھیک. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ اس سارے ایشو میں جماعت اسلامی کا رول کیا ہے؟ کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد پروٹیسٹ کرنا یہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور بہت سارے ایشوز پہ ہوتا ہے، امریکہ کے خلاف ہمیشہ ہوتا ہے، یہودیوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اور کیا رول پلے کیا ہے جماعت اسلامی نے؟ ویسے تو کوئی دائرہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں جماعت اسلامی یا ملک کی تمام دینی سیاسی جماعتوں نے کوئی رول ادا نہ کیا ہو. آپ اس کو بہت خفیف کر کے بیان کر رہے ہیں کہ مظاہرہ کر دیا ہے جمعے کے بعد. یہ تو جمہوری دائرے کے اندر یہ جو دھرنے ہوتے ہیں، جو سیٹ ان ہوتے ہیں، جو ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، ایجیٹیشن ہوتے ہیں، ان کی تو بڑی ویلیو ہے. یہ تو پبلک اوپینین کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، لہذا اس کو ٹون ڈاؤن کر کے. منور حسن صاحب، میں نے کہا اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ غلط کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا رول پلے کیا؟ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے تو یہ سب سے بڑا رول ہے. ایسے تو میں بتاتا ہوں اور کیا کیا ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیوں کے لیے حکمرانوں کو آئینہ دکھانا، چارج شیٹ کرنا، ان کے کرتوت کے حوالے سے عوام کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کرنا، یہ اپوزیشن کا مسلسل رول ہوتا ہے اور یہ رول ہم تسلسل کے ساتھ تمام دائروں کے اندر ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ زندگی کے مختلف دائروں میں جو وقت کی حکمران پارٹی اور اس کے الائز ہیں، اس پورے معاملے میں ان کو
مزید ایکسپوز بھی کیا ہے. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے ایبٹ آباد کے حوالے سے، ایبٹ آباد کمیشن نے بھی، ہم اس پر بھی انشاءاللہ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے بھی اور پیپر دینے کے لیے بھی، کہ بہت سے وہ گوشے کہ جو شاید اب تک لوگوں کے سامنے نہ آ سکے ہوں باوجود یہ مناسب جگہ نہ پا سکے ہوں، وہ بھی اس کے اندر آ سکیں. تو جمہوری دائرے کے اندر یا جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کا یہی رول ہوا کرتا ہے. بڑی کانسپریسی تھیوریز ہیں، یہ آپ نے ایبٹ آباد کا ذکر کیا اس لیے میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں آپ لوگوں کا موقف کیا ہے. عجیب عجیب کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ اسامہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور اگر تھا تو شاید کسی کو پتہ تھا، یا سویلین حکومت کو یا ملٹری حکومت کو، انہوں نے ڈینائی کیا اس بات سے. آپ کا موقف کیا ہے؟ اسامہ وہاں پہ تھا، مارا گیا ہے، کوئی کہتے ہیں تصویر نہیں دکھائی، اس کو پانی میں پھینک دیا گیا. ویسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش نے جب اپنی فوجیں افغانستان بھیجی تھیں تو ہر صبح شام وہ چینلز کے اوپر ٹی وی پر آ کر کہتا تھا کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، ہر صورت میں ہم اس کو پکڑیں گے. جب بحالت مجبوری 10 سال تک جنگ لڑنے کے بعد انہیں اسامہ بن لادن ہاتھ آ گیا تھا تو ایک بوٹی تھی ان کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ اسامہ بن لادن ہاتھ آ گیا ہے. تو زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں ان کے سامنے تھا. اس وقت تو زندہ تھا نا جب ہاتھ آیا تھا، لیکن بقول ان کے انہوں نے اس کو مارا ہے. مارنے کے بعد وہ بہت بڑی بوٹی تھی. اس کی تو ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہر وقت آج تک دکھائی جانی چاہیے تھی. اس کی تو کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے دفن بھی نہیں کیا، سمندر برد کر دیا تاکہ کسی کو سرے سے اس کا نام و نشان پتہ مل ہی نہ سکے. یہ جو رویے ہیں یہ شکوک پیدا کرتے ہیں. دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی کم از کم الفاظ میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ ملا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، لیکن ان کے ایک تو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اوباما صاحب کے الیکشن کا معاملہ ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ضروری تھا. آپ اس تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ مجھے اس وقت بتا رہے ہیں؟ اس میں مسئلہ یقین سے زیادہ اس کا ہے کہ جس چیز پر یقین کرنا چاہیے تھا وہ میسر نہیں آ سکی. اس کی ویڈیو ملنی چاہیے تھی، اس کی آڈیو ملنی چاہیے تھی، اس کو زندہ ہی پکڑ لینا چاہیے تھا. ساری فوج امریکی موجود تھی وہاں پر، کوئی پاکستانی تو وہاں تھا بھی نہیں، اس کو تو زندہ ہی پکڑ لینا. یہ بات آپ ایبٹ آباد کمیشن میں بھی میرے خیال سے جا کے اٹھائیں گے کہ پتہ نہیں وہ تھا بھی یا نہیں تھا، میرا خیال کس چیز کی پتہ نہیں انکوائری کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو اٹھانا بھی چاہیے اور کمیونیکیٹ تو کرنا ہی چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے اس پر اگر کم اہمیت دی ہے، جتنی اہمیت تھی ایک خاص حد تک ہی رہی. اس کا بھی بڑا سبب یہ ہے کہ اسامہ بن لادن بلا شبہ ایک شخص کا نام بھی تھا جس کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اسامہ بن لادن ایک رویے کا نام ہے، ایک کنڈکٹ کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے. اور سامراج کی اور استعمار کی تمام نشانیوں کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا نام اسامہ بن لادن ہے. لہذا ایک اسامہ بن لادن بقول کسے اگر شہید بھی ہو گیا ہو تو اس کے تو ہر قطرے خون سے درجنوں اسامہ بن لادن اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اس لیے امت مسلمہ نے جہاں اس بات پر اس بات کا اظہار کیا جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، وہیں دوسری بات بھی موجود ہے کہ اس سے انسپریشن بھی حاصل کی ہے. تو اسامہ بن لادن آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید تھا، مجھے سمجھ نہیں آپ ایبٹ آباد کمیشن میں جا کے کریں گے کیا؟ میرے خیال سے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تو موقف ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس کو جا کے؟ وہ جو ہے ان کو دہشت گرد مانتے ہیں، اس کے دنیا کا دشمن مانتے ہیں اس کو، تو پھر کس طریقے سے آپ جا کے کیا مذاکرات کریں گے؟ میری زبان نہیں ہے کہ بات نہیں آپ کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پوائنٹ آف ویو اتنا ڈفرینٹ ہے. آپ جو ہے اس کو ہیرو مانتے ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تو بیان کرنے کے لیے جانا ہے، حمایت کے لیے، ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تو نہیں جانا ہے. مطلب اسامہ بن لادن کی حمایت کریں گے آپ وہاں جا کر؟ نو ڈاؤٹ، جو چاہیں گے امریکہ کی حمایت کریں گے، جو چاہیں گے اسامہ بن لادن کی حمایت. اس لیے اسامہ بن لادن تو ایک سمبل بن گیا تھا امریکہ کی مخالفت. اسی لیے تو امریکہ کا صدر یہ اعلان کرتا تھا کہ ہم اس کو زندہ یا مردہ پکڑیں گے، لیکن پکڑ نہیں سکے. وہ 10 سال تو گزر گئے ان کو. جماعت اسلامی کے کردار پہ میں نے آپ سے بات کی کہ کیا رول آپ پلے کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو ہے درخواست دی، سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے میمو گیٹ کے حوالے سے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ جو جمہوری ادارے ہیں ان کا استعمال آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگ صرف پروٹیسٹ کی حد تک کیوں محدود رہ جاتے ہیں؟ نہیں، ہر پارٹی اپنے قد کاٹ کے مطابق کام کرتی ہے اور کرنا چاہیے اسے. سپریم کورٹ میں جانے کے لیے قد تھوڑی چاہیے نا. منور حسن صاحب جائیں گے، چیف جسٹس صاحب آپ کی درخواست بھی یعنی قبول کریں گے. جو ملک کے اندر اپنے آپ کو جینوئن اپوزیشن کہتے ہیں اور جن کے بارے میں اسی لیے یہ بھی مشہور ہوا کہ فرینڈلی اپوزیشن تھے، جینوئن اپوزیشن نہیں تھے، تو بدرجہ اولا ان کا یہ فرض بنتا تھا، حق نہیں بنتا تھا، فرض بنتا تھا ان کا کہ اگر پارلیمنٹ ڈیلے کی جا رہی ہے اور معاملات کو تحقیق کے عنوان بیک برنر پر رکھا جا رہا ہے تو وہ اس معاملے میں اگر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو جائیں. اور اگر وہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اچھا کیا ہے انہوں نے.
کوئی ایک چیز ایکسپوز ہونے کا منظرنامہ تو پیدا ہوا۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثر یہ امپریشن دیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اس کی سماعت ہوئی جب اس کیس کی میمو گیٹ کے حوالے سے، تو یہ ایک امپریشن پھر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، خاص طور پہ بابر اعوان صاحب کی طرف سے، کہ جوڈیشری کا ٹلٹ ہے ٹورڈز نون لیگ۔ آپ نے تو بڑا رول پلے کیا ہے جوڈیشری کی آزادی میں، آپ کے خیال میں سپورٹ کرتی ہے کسی طریقے سے نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو کو جوڈیشری، یا پھر آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور نیوٹرل بھی ہے؟ دیکھیے، جن وجوہ اور اسباب سے پیپلز پارٹی نے چارج شیٹ کیا کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا، مسلح آدمی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی، اس کی تردید اگلے دن سپریم کورٹ نے کر دی اور کہا کہ پوری ویڈیو موجود ہے اس کے اندر، اور ویڈیو دکھا بھی دی انہوں نے کہ اس کے اندر نہ کوئی مسلح آدمی ہے، اور عام آدمی کو جس طریقے سے کلیئرنس ملتی ہے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہونے کی، وہی تمام پابندیاں ان پر بھی تھیں۔ تو اس لیے جن وجوہ اور اسباب سے بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اصل میں وہ ایک ہوتے تھے نا بھٹو کا کیس جنہوں نے لڑا تھا، وکیل کوئٹے کے، ذہن میں نہیں آ رہا نام ان کا، انہوں نے یہ بڑی حماقت عظمیٰ کی تھی کہ بھٹو کا کیس قانون کے دائرے میں لڑنے کے بجائے سیاسی دائرے میں لڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ بھٹو کو پھانسی تک لے جائیں گے۔ میرے نزدیک اس وقت ان کا نام یاد آ جائے تو میں عرض کروں، اس وقت یہ کیس جو ہے بابر اعوان اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں، یعنی پریس کانفرنس سیاسی طور پہ لڑنا چاہ رہے ہیں، اس کو آئینی طور پہ نہیں، قانون اور آئین کے دائرے میں عدالت میں بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔